دیتا ہوں اور آگے پھر ساری سب کا حوالہ پھر آپ کو دے دوں گا۔ یہ حدیث ہے اور اسے بہت سارے محدثین بیان کرتے ہیں، اور قریباً 10 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ کتنے سے؟ 10 کے قریب۔ اور روایت کیا ہے کہ ان اللہ یطلع لیلۃ النصف من شعبان الی العباد فیغفر لأہل الارض الا رجل مشرک او مشاحن او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات، کیا؟ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ جو اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، بندوں پر نظر رحمت کرتے ہیں، اور مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کے علاوہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مصنف عبدالرزاق۔ میں آپ کو ان سب کا سن وفات بتا۔ امام عبدالرزاق کا سن وفات ہے 211 ہجری۔ کتنا ہے؟ 200۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ کا سن وفات ہے 235 ہجری۔ 211 235۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل کا سن وفات ہے 241 ہجری، 200، اور حدیث نمبر ہے 26018۔ اس میں بھی یہی جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی اور انہیں چھوڑ کر بقیع کے قبرستان میں جنت البقیع میں چلے گئے، اور پھر کیا کیا؟ وہاں جا کے دعا مانگ رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جاتی ہیں، پیچھے جا کے سوال کرتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں اکنتی تخافی، تجھے ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ فرمائیں گے؟ تو ڈرتی تھی اس بات سے؟ مجھے یہ گمان تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہو کر فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما رہے تھے۔ مسند احمد بن حنبل، امام احمد کا سن وفات 241 ہجری۔ اس کے بعد امام ابن ماجہ، سیاستہ کی یہ کتاب، امام ابن ماجہ، اس کی حدیث نمبر ہے 1390 1391، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حسن۔ اہل حدیث محقق کے مطابق یہ حدیث دونوں حسن ہیں۔ اہل حدیث محقق کے مطابق یہ دونوں حدیثیں حسن ہیں، اور ان میں ہے کیا؟ وہی جملہ اللہ ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں، ایک مشرک کی اور ایک کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ امام ابن ماجہ کا سن وفات ہے 273 ہجری۔ امام ترمذی 279 ہجری، 279۔ امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور اس روایت میں یہی جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن ابی دنیا، سن وفات 281 ہجری۔ امام ابن ابی دنیا کے بعد امام ابن حبان، امام ابن حبان کا سن وفات ہے 354 ہجری، 354 ہجری۔ اس کے بعد امام طبرانی، سن وفات 360 ہجری۔ امام طبرانی کے بعد امام لالکائی، سن وفات 418 ہجری۔ ان کے بعد امام بہقی، سن وفات 458 ہجری۔ اس کے بعد امام جزری، جامع الاصول، ان کا سن وفات 606 ہجری۔ اس کے بعد امام منذری، الترغیب والترہیب، سن وفات 656 ہجری۔ اس کے بعد مجمع الزوائد، امام حیثمی کی، سن وفات 807 ہجری۔ ان سب ائمہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ان سب ائمہ محدثین نے اس حدیث کو، میں نے سفر شروع کیا 235 ہجری سے، 211 ہجری سے،
211 ہجری سے 807 ہجری تک کے سارے محدثین آپ کے سامنے رکھے، ان سب نے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر مشرک کے علاوہ، کینہ رکھنے والے شخص کے علاوہ ساری مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں چند ایک اور باتیں، یہ ہے تحفۃ الاحوزی، یہ جامع ترمذی کی شرح ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو لوگ تکلیف ہوتی ہے جن کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہے۔ اس میں اس کے لکھنے والے ہیں شیخ مبارک پوری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ ان کے لیے دلیل ہے، یہ ان کے لیے دلیل ہے۔ معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا علی، کہتے ان سب کا مجموعہ اس کے خلاف دلیل ہے جو کہتا ہے آج کی رات کی فضیلت کوئی نہیں ہے۔ کون ہے لکھنے والا؟ اہل حدیثوں کا شیخ الحدیث تحفۃ الاحوزی، اب شیخ مبارک پوری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی۔ اس کے بعد مرآت المفاتی، یہ مشکات کی شرح ہے اور یہ بھی شیخ مبارک پوری کی ہے۔ اس میں بھی یہی جملہ ہے کہ جو یہ آج کی رات ہے اس کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے فتاوی ثنائیہ ثناء اللہ امرتسری کا، ثناء اللہ امرتسری کا فتاوی ثنائیہ اہل حدیثوں کا۔ اس میں بھی ان سے سوال ہو رہا ہے کہ بھئی کیا سوال ہوا کہ 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر عبادت کرنا کیسا ہے؟ کہا جی اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں، بلکہ انما الاعمال بالنیات کے موجب ثواب ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے موجب کیا ہے؟ ثواب ہے۔ پھر یہ شیخ البانی کی سلسلہ صحیحہ جس کا ہم نے درس پڑھا، شیخ البانی نے بھی یہی لکھا، کہا کہ اتنے سارے محدثین صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں، وہ ساری نقل کی، کہا رویہ عن جماعت من الصحابہ من طرق مختلفہ یشد بعضها بعضا، کہا یہ مختلف صحابہ اس کو روایت کرتے، ایک روایت دوسری روایت کو مضبوط کرتی ہے۔ کہتے ان میں کون کون ہیں؟ اب نام گنی گا، وہم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، ابو ثعلبہ، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق، عوف بن مالک، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور، یہ ہے میرے پاس آثار حنیف، یہ اہل حدیثوں کے بڑے محقق گزرے ہیں، عطاء اللہ حنیف بھوجیانی، 1909 میں پیدا ہوئے تھے، 1987 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے آثار حنیف، چھپی ہوئی بھی اہل حدیثوں کے مکتبے کی ہے، انہی کے بزرگ نے لکھا۔ اور ان کے ہمیں کہتے ہیں شب برات کہاں سے آئی؟ یہ تو برات تو فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نماز کہاں سے آئی؟ وہ ساری آپ فارسی بولتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ روزہ عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے، نماز عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ برات کا لفظ اب برات کا لفظ ان کے بہت بڑے چوٹی کے عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لیلۃ البرات، شب برات، لیلۃ البرات شب برات۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس منہ سے اہل حدیث انکار کرتے ہیں۔ ان کے ائمہ محدثین جو حدیث کو جاننے والے ہیں، بھئی جو حدیث کو جانتا ہے، فن حدیث کو جانتا ہے وہ مانتا ہے۔ اب جس کو فن حدیث کا نہیں پتا وہ کیا کرے گا؟ وہ منہ اٹھا کے کہے گا ہم میں نہیں مانتا، چے پدی را شوربہ، تجھے گھر والے دوسری مرتبہ سالن نہ دیں اور تو حدیث پر اٹھتا ہے، زبانیں تان دراز کرتا ہے، تو حدیثوں کے بارے میں بات کرتا ہے، گھر والے تیری بات نہ مانیں اور تو حیثیت کیا رکھتا ہے کہ تو حدیثوں کے بارے میں گفتگو کرے؟ اتنے بڑے بڑے چوٹی کے محدثین، شیخ البانی، شیخ مبارک پوری جیسے، جب وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہ کوئی اصل تو ہے، کوئی نہ کوئی اصل تو ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جی شب برات ہے، اور شب برات کی وجہ تسمیہ لکھی۔ اور میرا دل کرتا ہے اتنا ہی وائی ماری ہے جتنا مناظر وائی مارتے ہوں گے۔ اہل حدیثوں سنو، شب برات کی وجہ تسمیہ، کہا شاید
اللہ تعالیٰ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے بکثرت بہت سے اہل توحید گناہ گاروں کو دوزخ کی آگ سے بری یعنی آزاد کرنے کا حکم صادر فرما دیتا۔ یہ آثار حنیف کی پہلی جلد میں بھی ہے اور دوسری جلد میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جن کو یہ تکلیف دیتی ہے رات، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کیوں؟ تعصب کی بنا پر کیا کرتے ہیں جی یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ دیوبندی بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جن کے جو ائمہ محدثین ہیں وہ سارے مانتے ہیں اس بات کو۔ ہاں، اگلا جو ہمارا مایوسی کا پہلو ہے، ناجائز پہلو، وہ یہ ہے ہم اس رات وہ کام کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ یہ نفل پڑھ لو، اس میں اتنی اتنی بار فلاں فلاں سورت پڑھ لو، فلاں فلاں سورت اتنی اتنی بار پڑھ لو، فلاں فلاں کام کر لو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ جمع ہوں، کوئی ذکر خیر جس طرح کا ہوتا ہے، اور کوشش کریں تلاوت قرآن مجید کی، کوشش کریں تلاوت قرآن مجید کی، کوشش کریں نوافل کی۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم نے عشاء کے فرض نہیں پڑھنے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے جمع ہو جانا۔ تو موقع تو ہم نے خود دیا اگلوں کو۔ اگلے کہتے ہیں یار بتاؤ صلاۃ و تسبیح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہ مستحب ہے۔ عشاء کی نماز فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، تو کیا جواب آتا ہے؟ تو آپ نے فرض پڑھے، کمال ہوا۔ اور ہمارے ائمہ محدثین شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ، انہوں نے مثال پتہ ہے کیا دی؟ مثال یہ دی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مثال کیا دی کہ آپ نے کسی کا دینا ہے قرضہ، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ قرضہ نہیں دیتے، آپ اس کو ویسے تحفے تحائف بڑے دیتے۔ وہ کہے گا یار اتنے سارے تحفے تحائف سے بہتر ہے تو میرا قرضہ دے دے جو تو نے دینا ہے، جو تجھ پر لازم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فرض چھوڑ کے نفل پڑھنے والا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرض کے بجائے وہ تحفے دیتا ہے۔ ایک اور بڑی مثال دی جس کو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے، وہ عام مجمع میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم چونکہ ہم مانتے بھی ان کو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ہم مانتے بھی ان کو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ ایسی بخشش کی، ایسی مغفرت کی جو راتیں ہیں، جو گھڑیاں ہیں، ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔